بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ساس ہر وقت مجھے گھورتی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا آخر وہ مجھے کیوں گھورتی ہیں۔ میں اپنے شوہر سے کہتی کہ میری ساس مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی اور ہر وقت مجھے گھورتی رہتی ہیں، تو شوہر نے کہا میری ماں کم گو ہے، زیادہ لوگوں سے ملتی جلتی نہیں۔ جیسے ہی رات ہوتی مجھے ساس کے کمرے سے عجیب آوازیں آتی، لیکن شوہر کو کہتی تو وہ کہتا ہے کہ تم تو امی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہو۔ تب میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک رات میں سو رہی تھی، جب ہلکے سے کھٹکے سے میری آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری ساس نہا کر واش روم سے نکلتے ہوئے میری ساری توجہ اپنے بالوں کا پانی خشک کرنے پر تھی، اور دل و دماغ میں زندگی کے وہی پرانے خاندانی دکھ الجھنیں چل رہی تھیں جن کا بوجھ میں شادی کے بعد سے اٹھائے ہوئے تھی۔ اس لیے میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ میرے بند کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہو سکتا ہے، یا شاید اس وقت میں نے یہ جاننا ہی ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ میری ساری کی ساری توجہ اب بال سکھانے پر تھی۔ مگر یکدم مجھے اپنے ہی کمرے میں کسی اور وجود کے ہونے کا ایک گہرا اور دم گھٹنے والا احساس ہوا۔ مجھے تھوڑا سا ڈر لگا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میری ساس مجھے باقاعدہ بتا کر گئی تھی کہ سدرا، اس وقت گھر میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی کسی پرانی سہیلی کے گھر جا رہی ہیں، اور جہاں تک میرے شوہر زاہد کا تعلق تھا وہ اتنی جلدی نوکری سے گھر لوٹنے والے نہیں تھے۔ تو پھر کون تھا جو اس سنسان گھر کے بند کمرے میں میرے اتنے قریب موجود تھا؟ اسی ادھورے سوال اور شدید خوف سے میرے ہاتھ کانپنے لگے، اور ہاتھوں کی لرزش اس قدر بڑھی کہ تولیہ خود بخود بالوں سے گر کر کارپیٹ والے فرش پر میرا منہ چڑھا رہا تھا، جبکہ میں نے بہت آہستہ سے اپنے اندر کی سکت جمع کر کے مڑنے کی کوشش کی تاکہ میں جان سکوں کہ میرے علاوہ اس کمرے میں چھپا وہ گہرا راز کون ہے جو سامنے نہیں آ رہا۔ میں جو کچھ محسوس کر رہی تھی، دھیرے دھیرے اس میں ایک ایسی خوفناک تبدیلی آ رہی تھی جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ پہلے مجھے صرف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں کوئی ہے، اور اب ایسا لگا تھا جیسے میری پیٹھ کے بالکل پیچھے کوئی قریب ہو کر بھاری اور تکلیف دہ آواز کرتے ہوئے سانسیں لے رہا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا، شاید اسے سانس کا کوئی پرانا مسئلہ تھا۔ وہ ناک سے اتنی شدت سے سانس لے رہا تھا کہ اس گھٹن زدہ ماحول میں ایک عجیب سائنسائی پیدا ہو رہی تھی جس نے میرے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ باہر شدید ٹھنڈ کا موسم تھا، لیکن میرے ماتھے پر پسینے کے چندنے قطرے چمک رہے تھے، ہاتھ اور پاؤں کانپنا شروع ہو گئے تھے، اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں فوراً مڑ کر پیچھے دیکھ لوں کہ پیچھے ہے کون۔ ابھی میں نے ہمت کر کے خود کو ہلکا سا پلٹا ہی تھا جب میری نظر سامنے لگے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر پڑی، اور میں نے اپنی آنکھوں کو تھوڑا سا ترچھے رخ سے دیکھتے ہوئے آئینے کے اندر جو منظر دیکھا وہ ناقابل بیان اور دل کو چیر دینے والا تھا، کیونکہ شیشے کے اس پار مجھے کوئی اجنبی نہیں بلکہ خود میری ساس کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ ان کے چہرے کے تاثرات اتنے خطرناک، تلخ اور عجیب تھے کہ ایسا لگتا تھا وہ مجھے اپنی آنکھوں کے قہر سے ہی جلا ڈالے گی۔ ان کا وہ انداز میرے دل پر تیر کی طرح لگا۔ وہ سر سے پاؤں تک مجھے اتنی شدید نفرت اور غصے سے گھور رہی تھی کہ میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اپنی ساس کو اس شدید غصے میں دیکھ کر میں جلدی سے پیچھے پلٹی، اور جب حقیقت میں مڑ کر پیچھے دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے خود اپنی ساس کی موجودگی اور ان کی سانسوں کا احساس ہوا تھا، اور میں نے خود اپنی ان گناہگار آنکھوں سے انہیں شیشے میں کھڑے ہوئے پایا تھا۔ پھر یہ کیا تھا؟ کیا یہ کوئی سچی خاندانی حقیقت تھی، یا ان کا کوئی چھپا ہوا غصہ تھا، یا میرے اپنے اندر کا کوئی ایسا صدمہ اور وہم تھا جو اب حقیقت بن کر سامنے آ رہا تھا؟ میں بری طرح ڈرنے لگی۔ وہ خوف میرے سر پر سوار ہونے لگا اور اکیلے پن کا دکھ میرے اندر ابلنے لگا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں زور زور سے چیخوں، چلاؤں اور اپنے اس اندرونی درد کو باہر نکال دوں۔ تبھی میں جیسے تیسے اپنے ہوش و حواس میں واپس آئی اور جلدی سے اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی تاکہ زاہد کو کال کر کے اپنی اس حالت کے بارے میں بتا سکوں۔ ابھی میں نے موبائل کو ہاتھ لگایا ہی تھا جب کمرے کی اسی پراسرار سناٹے میں کسی کے غصے سے غرانے اور بڑبڑانے کی دبی دبی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی مجھے موبائل پر کال ملانے سے روک رہا ہو، جیسے کوئی نہیں چاہتا تھا کہ یہ راز اس کمرے سے باہر جائے، اور میرے نہ رکنے پر وہ نادیدہ غصے کا اظہار کر رہا ہو۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، اور گھبراہٹ میں بغیر دوپٹہ پہنے جلدی سے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ ابھی میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں ہی رکھا تھا جب وہ غراہٹ کی دبی دبی آوازیں اچانک بہت بلند ہونے لگی، اور پھر ایسا لگا جیسے وہ سارا صدمہ، وہ ساری الجھن میرے اعصاب پر پوری طرح سوار ہو رہی ہے، اور میرا دماغ اب میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں یا یہیں گر جاؤں۔ میں نے اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور لرزتی ہوئی اونچی آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اس گھر سے دور بھاگنا چاہا جو اب میرا سسرال تھا، لیکن وہ مکان کہیں سے بھی سسرال کہلانے کے قابل نہیں تھا، جہاں قدم رکھتے ہی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ شام ہوتے ہی عجیب سی پوشیدہ اور خوفناک آوازیں انسان کو چین سے سونے نہیں دیتی تھی، اور نہ جانے ایسا اس گھر کی دیواروں میں کیا دفن تھا جو ہر وقت اتنی بے سکونی، وحشت اور نحوست چھائی رہتی تھی۔
جیسے ہی میں نے خوف کے مارے سیڑھی پر پاؤں رکھا تو مجھے صاف محسوس ہوا جیسے پیچھے کھڑے کسی انجان وجود نے میرا ہاتھ انتہائی مضبوطی سے جکڑ لیا۔ میں نے پورے جسم کا زور لگا کر اپنا ہاتھ چھڑایا اور بغیر پیچھے مڑے اندھا دھند سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگنے لگی، لیکن تبھی مجھے پیچھے سے کسی نے بے رحمی سے ایک زوردار دھکا دیا۔ جو انسان بھی میرے پیچھے کھڑا تھا اس نے میرے دونوں کندھوں پر اپنے بھاری ہاتھ رکھ کے مجھے آگے کی طرف اچھال دیا تھا۔ وہ کوئی جیتا جاگتا انسان تھا یا کوئی ایسی پوشیدہ حقیقت جس سے میں انجان تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ اس اچانک دھکے کی وجہ سے میں سیڑھیوں سے بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے پتھر کے سخت فرش پر نیچے آ گری تھی، اور پھر ایک گرم سیال مادہ میرے ماتھے سے بہہ کر پورے چہرے کو سیراب کر گیا تھا۔ اس شدید چوٹ کے بعد میں اپنے ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو کر اسی ٹھنڈے فرش پر بے سود پڑی رہی، اور جب گھنٹوں بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے مائکے والوں اور اپنے شوہر کو اپنے بے حد قریب پایا تو میرے ضبط کا بندھن ٹوٹنے پر روتے ہوئے اٹھ کر فوراً اپنی ماں کے گلے لگ گئے۔ وہ سب مجھے شدید حیرت اور پریشانی سے دیکھ رہے تھے اور میرے منہ سے کچھ بولنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ جان سکے کہ اس بند گھر میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا، جبکہ مجھے اپنی حالت ایسی محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی نے مجھ سے میری قوت گویائی ہی چھین لی ہو اور میں ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہیں رہی۔ میں جب بھی ہمت کر کے کچھ بولنے لگتی تو مجھے اپنے بالکل پاس سے اسی غصے سے غرانے کی دبی دبی آوازیں آنے لگتی تھی جو مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتی تھی۔ اس خوف کے مارے میرے منہ سے کوئی بات نہیں نکل پا رہی تھی، لیکن وہ سیڑھیوں والا ہولناک منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم کر میرے دل کی دھڑکن کو پاگلوں کی طرح تیز کر رہا تھا، اور میں اسی گھبراہٹ کے مارے پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ سب لوگ میری غیر معمولی حالت دیکھ کر اندر سے لرز رہے تھے، خاص طور پر میرے شوہر جن کی حالت اس وقت سب سے زیادہ قابل رحم تھی۔ وہ سب کے سامنے اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے اور بار بار اپنی آنکھوں میں آئے پانی کو اپنی ہتھیلی سے پیچھے دھکیل رہے تھے۔ وہ ایک مرد ہو کر میری یہ حالت دیکھ کر رونے پر مجبور ہو چکے تھے، تو سوچو میں جس کے وجود پہ یہ سب قیامت گزری اس کی اندرونی حالت کیا ہوگی۔ میں نے روتے ہوئے کمرے میں موجود سب کے چہروں پر ایک آخری نظر دوڑائی تو سب شدید پریشان تھے، لیکن ان سب چہروں کے درمیان ایک چہرہ ایسا بھی تھا جس کا خوف میرے دل کی گہرائیوں میں سرایت کر چکا تھا، اور میں ڈر کے مارے اس وجود کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ میری اس تباہی کی اصل ذمہ دار وہی خاتون تھی۔ میں امید سے تھی، اور سیڑھیوں سے اس طرح گرنے کی وجہ سے میرا وہ معصوم بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا، اور پچھلے کئی گھنٹوں سے میں ہاسپٹل کے اس سرد وارڈ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ میرے مائکے والے اور چند ہمدرد ہمسائے بھی میرے پاس ہاسپٹل میں ہی موجود تھے، اور سب میری یہ حالت دیکھ کر بہت فکر مند تھے اور اپنی اپنی پریشانی ظاہر کر رہے تھے، کیونکہ ان میں سے کسی سے بھی میرا یہ بکھرتا ہوا وجود دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ لیکن میری سانس ایک کونے میں بالکل خاموش اور چپ چاپ کھڑی تھی، اور سر سے لے کر پیر تک مجھے شدید نفرت اور عداوت سے گھور رہی تھی۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ مجھے کچا چبا جائیں گی۔ میں بے بسی سے ان کی قہر آلود آنکھوں میں دیکھتی جا رہی تھی، اور میری اپنی آنکھیں خوف کے مارے پھیلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میرا پورا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس شدید رونے کے باوجود میں خود اندرونی دباؤ کے تحت مسکرا رہی تھی۔ سب لوگ میری یہ متضاد حالت دیکھ کر مجھے بالکل پاگل تصور کرنے لگے اور آپس میں کانا پھوسی کرنے لگے کہ شاید معصوم بچہ مرنے کا غم اس کے سر پر سوار ہو گیا، اس لیے یہ صدمے میں پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہے۔ لیکن یہ سب میں اپنی مرضی سے بالکل نہیں کر رہی تھی، کوئی ایسی پوشیدہ اور نادیدہ قوت تھی جو مجھے تڑپانے اور یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ابھی میں اپنی ساس کی آنکھوں کا وہ زہر آلود وار سے ہی رہی تھی کہ اچانک ہاسپٹل کی دھندلی لائٹ میں ایک کالا گہرا سایہ مجھے رینگتا ہوا اپنی ساس کے بالکل قریب جاتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بالکل وہی کالا سایہ تھا جو اس وقت سیڑھیوں پر میرے پیچھے کھڑا تھا، اور تب بھی جب میں نہا کر کمرے میں آئی تھی تو وہ کالا سایہ مجھے اپنے ارد گرد باقاعدہ محسوس ہوا تھا، اور اب وہ سایہ میری ساس کے وجود کے ساتھ جا ملا تھا جس نے میری روح کو خوف کے ایک نئے جہنم میں دھکیل دیا، کیونکہ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سب کوئی اتفاق یا محض میرا وہم نہیں تھا، بلکہ ایک گہری اور سوچی سمجھی سازش تھی جس کا خاکہ اسی گھر میں تیار کیا گیا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کالا سایہ میری ساس کے قریب آیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا میرے قریب آنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پر اسرار سایہ میرے قریب آتا گیا مجھ پر ہولتاری ہونے لگی، اور میں بیڈ پر تڑپتے ہوئے زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ میرے اس طرح اچھلنے کودنے اور تڑپنے کی وجہ سے جسم کے وہ سارے زخم جو ابھی تک بھرے نہیں تھے وہ پھر سے ہرے ہو گئے اور ان سے خون رسنے لگا۔ میں شدید مجبور تھی، کچھ بھی میرے اختیار میں نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ مجھے اپنے اشاروں پر نچا رہا تھا، اور ہاسپٹل کے اس وارڈ میں موجود سب لوگ حیران تھے اور اسی حیرت اور خوف کے عالم میں مجھے گھور رہے تھے۔ میں خود بھی اپنے اس ہولناک حالت سے بہت زیادہ پریشان تھی،
اور خود کو روکنا چاہتی تھی، لیکن تمام تر کوشش کے باوجود خود کو روک نہیں پاتی تھی۔ میرا نام سدرا ہے اور ابھی 6 مہینے پہلے ہی میری شادی زاہد سے ہوئی ہے۔ میری ساس ایک انتہائی کمگو اور بے حد سخت مزاج عورت ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ بات چیت کرنا بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ زیادہ تر وہ اپنے اندھیرے کمرے میں ہی بند رہتی ہیں۔ دن کے اجالے میں تو وہ باہر نکلنا بھی جیسے گناہ سمجھتی ہیں۔ البتہ رات کی تاریکی پھیلتے ہی ان کو اکثر میں نے سنسان صحن میں اکیلے ٹہلتے ہوئے پایا۔ جب سے میں بیاہ کر اس ویران گھر میں آئی ہوں اور جتنی بار بھی میرا ان سے آمنا سامنا ہوا، وہ بنا کچھ بولے سر سے لے کر پیر تک مجھے عجیب نظروں سے گھورتی رہتی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس طرح خاموش، غصے اور گہری نفرت سے مجھے کیوں دیکھتی ہیں۔ کئی بار میں نے آگے بڑھ کر انہیں بہت محبت سے مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار مجھے شدید ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ تو مجھ سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتی تھی۔ حالانکہ میرے شوہر ہمیشہ کہتے کہ سدرا، میری ماں نے تم سے شادی کرنے کے لیے مجھے مجبور کیا تھا۔ میں تو خود حیران ہوں کہ اگر میں انہیں اتنی ہی ناپسند تھی تو پھر انہوں نے میرے سے شادی کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس طرح مجبور کیوں کیا تھا؟ یہ ساری الجھنیں اور باتیں میری سمجھ سے بالکل باہر ہیں۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں سوئی رہتی۔ شروع میں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ معذور ہیں اور چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، اس لیے وہ اکثر بیڈ پر لیٹی رہتی ہیں، یا پھر بڑھاپے میں گھٹنوں کے مسائل عام بات ہے۔ اکثر بوڑھے لوگوں کو ان مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جن کی وجہ سے وہ کمروں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری ساس ایک غیر معمولی حد تک صحت مند عورت تھی۔ وہ تو جب رات کو واک کرنے کے لیے صحن میں اترا کرتی تھی تو مسلسل 2 گھنٹے تک بغیر رکے واک کرتی رہتی تھی، جبکہ میں تو جوان ہو کر بھی صرف 10 منٹ میں ہی بری طرح تھک جایا کرتی تھی۔ میں اپنے کمرے سے کچن اور کچن سے کمرے تک آ کر ہی نڈھال ہو جاتی تھی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان 20 سیڑھیاں تھیں جو مجھے ہر تھوڑی دیر بعد ہی طے کرنی پڑتی تھی، جبکہ میری ساس مجھ سے بھی زیادہ اچھے اور تیز طریقے سے سیڑھیاں چڑھ اور اتر جایا کرتی تھی۔ میں تو جب تک سیڑھیوں کے گرل کو مضبوطی سے نہ پکڑ لوں، مجھ سے تو چلا ہی نہیں جاتا تھا۔ بھلا ایک ایسی عورت جو اتنی صحت مند ہو، وہ سارا دن بند کمرے کی قید میں کیا کرتی ہے؟ کیا وہ کبھی بور بھی نہیں ہوتی؟ پھر مجھے لگا شاید انہیں شروع سے اکیلے رہنے کی عادت ہے، کیونکہ ان کی ایک بیٹی تو ملک سے باہر بیائی گئی ہے، جبکہ بیٹا سارا دن آفس میں ہوتا ہوگا، تو انہیں تنہائی کا چسکا لگ چکا ہوگا۔ میں نے ان کی یہ تنہائی کی عادت ختم کرنے اور ایک بہو کا فرض نبھانے کے لیے آج کل شام کی گرما گرم چائے بنا کر ان کے پاس بیٹھنے کو ترجیح دی، لیکن وہ تو مجھ پر بالکل ہی توجہ ہی نہیں دیتی تھی، نہ میرے سلام کا جواب دیتی، نہ میری طرف دیکھتی۔ یہاں تک کہ آج تک میں نے انہیں گھر میں کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ ایک دن جب میں نے ان کے کمرے کی گہری صفائی کی تو مجھے یہ جان کر شدید جھٹکا لگا کہ ان کے پورے کمرے میں نہ تو کوئی جائے نماز ہے اور نہ ہی قرآن مجید کا کوئی نسخہ موجود ہے۔ مجھے لگا شاید وہ ان پڑھ ہیں، اس لیے نہیں پڑھتی ہوں گی، لیکن ایک ایسا مسلمان جس کو دین کے بارے میں ہر علم ہو لیکن وہ پھر بھی کبھی نماز ادا نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بہت تعجب ہوا اور میرے ذہن میں کلبلانے والے ان تمام پراسرار سوالوں کے جواب صرف زاہد ہی دے سکتے تھے، کیونکہ اپنی ساس کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ پوچھنے کی تو مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں زاہد سے اس معاملے میں کھل کر بات کروں گی کہ آخر اس گھر کے بند دروازوں کے پیچھے کون سا ایسا راز چھپا ہے جو اب میرے وجود کو نگل رہا ہے۔ جس روز میں نے ان کے کمرے کی صفائی کی، مجھے بہت سی ایسی چیزیں ملی جن کو دیکھ کر مجھے کیا آنے لگی۔ پرندوں کے پر اور کچھ شیشے کی بوتلوں میں تو مجھے خون بھی ملا تھا، جو نہ جانے میری ساس کس کام کے لیے استعمال کرتی تھی۔ مجھے تو بہت حیرت ہوئی اور وہاں پڑی چیزوں کی بدبو سونگھ کر میرا سر چکرانے لگا۔ اس لیے میں نے اپنی ساس کے کمرے کی صفائی ادھوری چھوڑی اور پھر گھبرا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب میری ساس باہر سے لوٹی تو وہ شدید غصے میں میرے کمرے میں آ کر مجھ پر چیخنے چلانے لگی اور کہنے لگی کہ سدرا، تم سے کس نے کہا تھا میرے کمرے کی صفائی کرنے کو؟ آئندہ میرے کمرے میں پاؤں بھی رکھا تو میں تمہیں مار کر تمہاری لاش کو کالے کتوں کے حوالے کر دوں گی۔ یہ زہر اگر کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ میں تو حیرت سے گنگ ان کا یہ ہولناک لہجہ اور وحشانہ رویہ برداشت کرنے کی ہمت جٹانے لگی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میری ساس ہے۔ جب وہ مجھ سے مخاطب تھی تب ان کے چہرے کے تاثرات کچھ الگ ہی دنیا کے تھے۔ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا پرتشدد رویہ اپنائیں گی۔ ان کی وہ بہو جس کو اس گھر میں آئے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، وہ اپنی اصلیت اتنی جلدی دکھا جائیں گی؟ مجھے اس تلخ حقیقت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میں زار و قطار رونے لگی اور اس دن کے بعد میں نے ان کے کمرے میں جانا بالکل چھوڑ دیا۔ لیکن مجھے اب اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ کسی بھی غلط کام میں ملوث ہے اور یہاں کچھ تو غیر قانونی اور پراسرار ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے خود ان کو کئی بار بلا وجہ قبرستان جاتے ہوئے دیکھا، جبکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر کے ساتھ جو قبرستان موجود ہے وہاں ہمارے ایک بھی رشتہ دار کی قبر موجود نہیں ہے، لیکن میری ساس آئے روز وہاں جایا کرتی تھی۔
وہ اگر دن کے اجالے میں جاتی تو شاید مجھے شک نہیں ہوتا، لیکن وہ تو کالی رات کے اندھیرے میں بھی ایک اکیلے قبرستان جایا کرتی تھی۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے اپنی ساس سے پوچھ لیا کہ وہ رات کے وقت قبرستان کیوں جاتی ہیں، تو مجھے ٹالنے اور تسلی دینے کے واسطے وہ سپاٹ لہجے میں کہنے لگی کہ عورتوں کا دن میں قبرستان جانا جائز نہیں، اس لیے میں رات کو جاتی ہوں۔ ان کی یہ بے بنیاد دلیل سن کر میں حیرت میں جہاں کھڑی تھی وہیں منجمد ہو کر کھڑی رہی، جبکہ وہ جیسے قبرستان کے اندھیرے سے نکلی تھی ویسے ہی خاموشی سے اپنے کمرے تک جا پہنچی۔ مجھے تو اس وقت اکیلے ویران صحن میں کھڑے ہو کر بھی خوف کے جھٹکے لگ رہے تھے، اس لیے میں نے فوراً وہاں سے گھر کے اندر پہنچنے کی جلدی کی، کیونکہ رات ہوتے ہی پاس کے درختوں سے بہت سے الو چیخنے چلانے لگتے اور اکثر گلیوں سے بلیوں کی ایسی خونخوار اور پردرد آوازیں آتی کہ دل دہل کے رہ جاتا۔ اور آوارہ وحشی کتوں کا بسیرا تو ہمارے گھر کے پچھلے صحن میں تھا، کیونکہ وہ صحن بالکل ویران تھا، وہ زمین بھی خالی تھی اور کسی اور کی ملکیت تھی۔ یوں یہ بہت سی ڈراؤنی اور پراسرار آوازیں مل کر روز رات کو ایک ایسی ہولناک فلم کا خاکہ پیش کرتی تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی کمزور دل انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک روز میں نے ہمت جٹا کر اپنے شوہر سے پوچھ لیا کہ زاہد، آخر ہمارے گھر کے ارد گرد اتنی ڈراؤنی آوازیں کیوں آتی ہیں، اور آپ لوگ شہر والا اتنا اچھا گھر چھوڑ کر یہاں اس سنسان اور اجاڑ علاقے میں کیوں رہ رہے ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا یہاں؟ وہ میری بات سن کر گہرا سانس لیتے ہوئے کہنے لگا کہ ڈر تو لگتا ہے سدرا، لیکن ماں جی کو زندگی کے آخری ایام میں یہیں رہنا پسند ہے۔ وہ تو یہاں اکیلے بھی رہ لیں، لیکن میرا بیٹا ہونے کے ناطے دل نہیں مانتا کہ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے وہ اس عمر میں یہاں اکیلی رہے۔ یہاں بلیوں، کتوں اور الوں کی آواز اس لیے آتی ہے کیونکہ پاس میں ہی بہت بڑا اور پرانا قبرستان ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا کہ زاہد، آپ لوگوں نے اس ویرانے اور خوف کے گڑھ میں آخر گھر خریدا ہی کیوں تھا؟ وہ ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگے، گھر نہیں خریدا تھا سدرا، یہاں زمین بہت سستے داموں مل رہی تھی، ابا جان نے لے لی تھی، اور پھر اماں کی شدید ضد پر یہاں یہ مکان بنا دیا گیا۔ اماں کو یہاں رہنا بہت پسند ہے۔ شہر کے ہجوم اور رونق میں رہتے ہوئے وہ خود کو بہتر محسوس نہیں کرتی، اس لیے جب تک وہ زندہ ہیں ہمیں ان کی خوشی کے لیے یہاں رہنا پڑے گا۔ میں نے دبی زبان میں پوچھا کہ زاہد، آپ کی امی کے ساتھ کوئی ذہنی یا اندرونی مسئلہ ہے کیا؟ یہ سن کر زاہد کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات سے مجھے تکتے ہوئے سخت لہجے میں کہنے لگا کہ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے سدرا؟ تو میں نے جلدی سے بات بگڑنے سے سنبھالنے کی کوشش میں ان سے بولا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے ہر وقت اتنی شدید نفرت سے گھورتی رہتی ہے، یہاں تک کہ میں نے ان کو کئی بار مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ آخر وہ ایسا سوتیلا رویہ میرے ساتھ کیوں کرتی ہیں، جبکہ میں تو انہیں اپنی سچی ماں کی طرح سمجھتی ہوں اور ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ہی اپنی مرضی سے ان کے پاس جاتی ہوں، لیکن وہ ہمیشہ مجھے بری طرح دھتکار دیتی ہیں۔ میں نے صرف اس لیے پوچھا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے تپتے آنسوں کو انگلی سے پرے دھکیلا اور پھر صدمے سے اٹھ کر جانے لگی۔ تبھی میرے شوہر نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پیار سے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا کہ سدرا، فکر مت کرو، اماں شروع سے ہی بہت کم گو ہیں، وہ زیادہ کسی سے ملنا جلنا اور بات چیت کرنا پسند نہیں کرتی، اس لیے تمہیں ایسا لگا ہوگا، باقی وہ دل کی ایسی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ ظاہر نے یہ کہہ کر وقتی طور پر میری تسلی تو کرا دی تھی، لیکن اس گفتگو کے کچھ ہی دنوں بعد گھر میں بہت عجیب و ناقابل یقین واقعات ہونے لگے۔ مجھے روز رات کو اپنی ساس کے بند کمرے سے بہت سی ایسی عجیب اور غریب اور وحشتناک آوازیں آنے لگتی جو ایک عام انسان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ مجھے اب دھیرے دھیرے ایسے لگنے لگا تھا جیسے وہ بھیانک آوازیں صرف مجھے ہی سنائی دیتی ہیں، کیونکہ میرے شوہر تو میرے برابر میں بہت آرام اور بے فکری سے سو رہے ہوتے تھے، انہیں تو ان آوازوں سے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شاید وہ سارا دن آفس کے کاموں سے تھکے ہوئے ہوتے ہوں گے، اس لیے گہری نیند میں ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہوگا، جبکہ میں تو ذرا سی آہٹ اور پتوں کے کھڑکنے پر بھی جاگ جایا کرتی تھی۔ نیند کے معاملے میں بہت کچی تھی اور یہی وجہ تھی کہ میں سوتے ہوئے بھی ایسے محسوس کرتی تھی جیسے میں جاگ رہی ہوں، کیونکہ اپنے ارد گرد کی تمام پوشیدہ اور ڈراؤنی آوازیں میں بخوبی سن رہی ہوتی تھی، اور یہی بے سکونی مجھے آہستہ آہستہ ایک ایسے خوفناک سسپینس کی طرف لے جا رہی تھی جس کا انجام بہت دردناک تھا۔ چند دنوں بعد میں نے پھر سے اپنے شوہر سے شکایت کی کہ زاہد، آپ کی ماں دن رات مجھے گھورتی رہتی ہے اور کبھی بھی مجھ سے آرام سے بات نہیں کرتی، بلکہ مجھے تو اب ایسا لگتا ہے جیسے سارا دن میں اس ویران گھر میں اکیلی قید رہتی ہوں۔ میں شدید بور ہو جاتی ہوں اور ذہنی طور پر تھک جاتی ہوں۔ پھر آپ کی اماں جان میرے ساتھ ایسی کیوں ہیں؟ میری یہ باتیں سن کر میرا شوہر زاہد یکدم جھجلا گیا اور انتہائی کوفت زدہ اور غصیلے لہجے میں مجھے سخت الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ سدرا، اللہ کے بعد میں اپنی ماں کے بارے میں اب ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا، سمجھی تم؟ ان کی یہ کڑوی بات سن کر میں شدید پریشان اور دل برداشتہ ہو گئی، اور میں نے اب خود سے ہی کچھ کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا۔
کیونکہ میرے شوہر تو ہرگز میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے۔ ان کی نظر میں تو ان کی ماں ہی بالکل سچی اور پاک دامن تھی۔ اس لیے میں نے کسی کا سہارا لیے بغیر اپنی خفیہ کوشش مستقل جاری رکھی۔ میں نے اپنی ساس کے اٹھنے بیٹھنے اور سونے کے اوقات معلوم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس لیے میں نے ایک دن موقع دیکھ کر ان کے کمرے کی وہ کھڑکی دن میں ہی کھول دی جو ہمیشہ بند رہتی تھی، لیکن رات کو شاید ان کو معلوم ہو گیا تھا اور مجھ پر شک ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے وہ کھڑکی دوبارہ اندر سے مضبوطی سے بند کر دی۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید مایوسی ہوئی، لیکن میں اس وقت کچھ بھی نہیں کر پائی، مگر میں اپنی ساس کو ہر حال میں بے نقاب کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے ہمت نہ ہارتے ہوئے رات کے اندھیرے میں ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ چند دنوں میں ہی مجھے ان کے کچھ ایسے خوفناک سراغ ملے کہ مجھے پکا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کالا جادو کرنے میں انتہائی مہارت رکھتی ہے، اور ان کی اس شیطانی وجہ سے پہلے ہی کئی ہنستے کھیلتے گھر برباد ہونے کو ہیں۔ ان کی یہ بھیانک اصلیت جان کر مجھے حیرت اور خوف کا ایسا شدید جھٹکا لگا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب جتنا جلدی ممکن ہو سکے مجھے ان کے خلاف ٹھوس ثبوت اکٹھے کر کے اپنے شوہر کو دکھانے تھے، تاکہ وہ میری بات کا سچ جان کر مجھ پر یقین کر سکے۔ جب میں نے رات کے سائے میں ان کا پیچھا کرنا شروع کیا تو شاید انہیں شک ہو گیا کہ مجھے اب ان کے سب گندے راز معلوم ہو چکے ہیں، اس لیے انہوں نے بہت محتاط رہنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ آج کل وہ اپنی چالاکی چھپانے کے لیے مجھ سے بھی بہت منافقانہ انداز میں ہلکی پھلکی بات چیت کرنے لگی تھی۔ لیکن میرے دل میں اب ان کے لیے شدید نفرت اور کھوٹ آ چکا تھا۔ میں ان سے اب کبھی بھی دل سے گھل مل نہیں سکتی تھی، بلکہ اب تو ان کو سامنے دیکھتے ہی مجھے کراہت اور گھن سی آنے لگی تھی، کیونکہ میں نے خود اپنی ان سچی آنکھوں سے انہیں ایک کالی رات کو قبرستان کی ایک پرانی قبر کھود کر وہاں کالا جادو کا کوئی بت اور تعویذ دباتے ہوئے دیکھا تھا، اور ایسا ہولناک کام کرنے پر اس رات ان پر بہت سے شیطانی سائے نازل ہوئے تھے جو بالکل کالے سیاہ تھے اور کتوں کی طرح خوفناک آواز میں غرا رہے تھے۔ وہ سب بدروہیں اور کالے سائے میری ساس کو مار دینا چاہتے تھے، لیکن اس سخت دل عورت نے اپنا وہ غلیظ کام جاری رکھا۔ وہ لگاتار قبر کھولتی رہی اور اس مردہ مٹی میں وہ جادوئی چیزیں دبا کر ہی اس نے دم لیا۔ وہ کالے سائے بھی اس عورت کو اس قدر مستقل مزاجی سے کام کرتے دیکھ کر آخرکار وہاں سے غائب ہو چکے تھے، لیکن کام ختم ہوتے ہی میری ساس شدید چیخنے چلانے کے بعد اب نڈھال ہو کر بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر چکی تھی۔ میں تو اس وقت دور جھاڑیوں میں چھپی کانپ رہی تھی اور اس کے پاس جا کر اسے جگا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ڈر کے مارے میں خود بے ہوش ہونے کو تھی اور میرا دم نکل رہا تھا۔ اس خوفناک رات کے بعد میں نے کئی بار ان کو دوسرے معصوم لوگوں پر کالا جادو کرتے رنگے ہاتھوں دیکھا۔ ان کے بہت سے جاننے والے اور گاہک لوگ آتے جو چوری چھپے رات کے پچھلے پہر ان سے اسی ویران قبرستان میں ملاقات کرتے اور اپنے کام کے بارے میں بتاتے، اور یہ بھی تفصیل سے بتاتے کہ کس معصوم پر کب اور کیسے جادو کر کے اسے برباد کرنا ہے۔ میری ساس بخوبی ان کی ایک ایک شیطانی بات سنتی اور پھر ان پر من و عن عمل کرتی۔ اکثر گاہک لوگ جادو کا اثر تیز کرنے کے لیے اپنے ساتھ کسی کے سر کے کٹے ہوئے بال یا پھر ان کے استعمال شدہ چیزیں اور کپڑے لاتے تھے تاکہ ان سے وہ دوسروں پر کالا جادو کر سکے۔ اب تک میں نے اس سنگین معاملے پر ان سے براہ راست کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ بھی میری نظروں سے اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے، اور مجھے بھی اب اچھے سے سمجھ آ چکی تھی کہ وہ راتوں کو اٹھ کر کیا کہر ڈھاتی رہتی ہیں۔ میں اکثر سوچتی کہ نہ جانے میرے مرحوم سسر نے ان کے لیے دنیا کی کس چیز کی کمی چھوڑی تھی کہ وہ بڑھاپے کے اس موڑ پر ایسے غلیظ کام کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ حالانکہ میرے سسر کے خاندان کا شمار شہر کے انتہائی کھاتے پیتے اور معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار اس جادو کی دلدل سے انہیں نکالنے کے لیے باتوں باتوں میں تمہید باندھتے ہوئے اپنی ساس کو سمجھانے کی بہت ہمت جٹائی، لیکن میں ہر بار اس کوشش میں بری طرح ناکام ہوئی تھی، کیونکہ جیسے ہی میں دین کا ذکر کرتی وہ بہت خوفناک اور غیر انسانی حرکتیں کرتی تھی، اور اب تو حد ہی ہو گئی تھی۔ آج کل انہوں نے میرے اپنے وجود پر ہی کچھ ایسے شیطانی وار اور جادو کے کام کرنے شروع کر دیے تھے جس کی وجہ سے میں ہر وقت ایک انجانے خوف کے سائے میں رہنے لگی تھی۔ میرا اپنا پورا وجود اب بدل رہا تھا۔ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں نماز پڑھوں یا قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ جادو کے اس منحوس اثر کی وجہ سے مجھے کئی دن گزر جاتے تھے، نہ تو میں نہاتی تھی اور نہ ہی اپنا منہ ہاتھ دھوتی تھی، یہاں تک کہ اپنے دانت بھی صاف کرنے کا میرا دل نہیں کرتا تھا۔ میں سارا دن ایک مردے کی طرح بیڈ پر پڑی رہتی۔ میرا شوہر بھی میری اس اچانک بدلتی ہوئی ہولناک حالت اور بے سلیقگی سے بہت پریشان تھا۔ وہ اکثر میری گرتی ہوئی صحت کو دیکھ کر معصومیت سے کہتا کہ سدرا، شاید تم حاملہ ہو، اس لیے اس حالت میں تمہارا کچھ بھی کرنے کو جی نہیں کرتا۔ لیکن افسوس، اس معصوم کو کیا معلوم کہ حقیقت تو کچھ اور ہی تھی، اور اس کی اپنی سگی ماں میرے وجود کو جادو کے ذریعے آہستہ آہستہ قبر کی طرف دھکیل رہی تھی۔ آج کل میری ساس بہت عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ میری طرف میری استعمال شدہ چیزیں اٹھا جایا کرتی تھی، اور میں نے کبھی بھی ان کو میری چیز اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن اکثر ایسی چیزیں جو میرے استعمال میں تھیں وہ غائب ہونے لگی۔ مجھے تو ڈر سا لگنے لگا کہ کہیں وہ مجھ پر ہی کوئی تجربہ تو نہیں کر رہی۔
کیونکہ آج کل میں ان کی بہت مخالفت کر رہی تھی۔ اب جب میں اپنا بچہ کھو چکی تھی اور میرے پاس ثبوت بھی نہیں تھے، تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ساس کو بے نقاب کر کے رہوں گی اور اپنے شوہر کو کہوں گی کہ یا تو وہ مجھ پر یقین کرے یا پھر مجھے طلاق دے دے، یا اس کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے کہ وہ مجھے الگ گھر میں رکھے۔ جب میں نے اپنے شوہر کے سامنے گھر جانے کی یہ 3 شرائط رکھی تو وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سدرا، میری ماں ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ تو تبھی میں نے اس سے کہا کہ گھر چلو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں اور خود تمہیں دکھاتی ہوں کہ وہ کیسے دوسرے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہی ہیں۔ جیسے ہی سب مہمان اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اگلی رات ہی میری ساس نے کچھ عمل کرنے کے لیے قبرستان کا رخ کیا۔ ان کو بالکنی سے جاتا دیکھ کر میرے شوہر زائد متحرک ہو گئے اور پھر ان کا پیچھا کرنے لگے۔ وہ آگے آگے جا رہی تھی اور ہم دونوں بنا آواز کیے آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ میرے شوہر کو اب سب کچھ حقیقت لگ رہا تھا، کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ میری ساس کو بھنک بھی نہیں پڑی اور ہم دونوں اس کا پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ قبرستان پہنچ گئی اور کچھ ایسے عمل کرنے لگی جو ناقابل بیان تھے۔ انہوں نے ایک قبر سے کچھ مٹی ہٹائی اور پھر اس کے اندر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنے کپڑے بھی تبدیل کر لیے تھے اور اپنے مرحوم شوہر کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میرے شوہر نے یہ منظر دیکھا تو ان کے منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی، جب میں نے فوراً ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کو باز رہنے کے لیے کہا، کیونکہ ان حالات میں میری ساس ہم دونوں کو مار بھی سکتی تھی، کیونکہ وہ جادو کرتے ہوئے جلالی روپ میں آ جاتی تھی اور اپنے اور پرائے کا فرق بھی بھول جاتی تھی۔ یہاں تک کہ اس کو اپنے پوتے کی بہت خواہش تھی، لیکن اس نے پوتے کا قتل اپنے ہی ہاتھوں سے کیا تھا۔ میں اپنے شوہر کو زبردستی گھسیٹ کر کمرے تک لے آئی تھی، کیونکہ وہ ساری حقیقت جان چکا تھا اور وہ تو شدید شوق میں تھا کہ اس کی سگی ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے، لیکن یہی حقیقت تھی اور اس کو اس حقیقت کا سامنا کرنے میں بہت وقت لگا۔ اگلے روز میرے شوہر نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ میں بھی اس فیصلے میں ان کے ساتھ تھی، کیونکہ ان کی ماں بہت پہنچی ہوئی ہستی تھی۔ ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، الٹا وہ ہمارا بہت کچھ بگاڑ سکتی تھی۔ اس لیے ہم نے خاموشی سے وہاں سے نکلنا ضروری سمجھا تھا تاکہ پولیس میں ہم لوگ رپورٹ کروائیں۔ شاید اس بات کی بھنک میری ساس کو پڑ چکی تھی، اس لیے وہ اتنے عرصے بعد اپنے کمرے سے نکلی اور پھر ہمارے سامنے آتے ہوئے کہنے لگی کہ تم لوگ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں تم دونوں سے بے خبر ہوں؟ آج کل تمہاری حرکتیں ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو تم اس دنیا میں زندہ نہیں رہ پاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری طرف بڑھی اور میرا گلا دبانے لگی۔ تبھی میرے شوہر نے لپک کر انہیں دور دھکا دیا اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو میری طرف داری کرتے ہوئے دیکھ کر وہ شدید طیش میں آ گئے اور پھر غصے میں چیخنے چلانے لگے۔ میرے شوہر کو تو غصے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ مجھے کالے شیطانی سائے ان کے گرد بخوبی دکھائی دے رہے تھے۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور شوہر کو روکنے کے لیے کہا، لیکن وہ اپنی ماں کی یہ بھیانک حقیقت جاننے کے بعد بالکل بھی اس کا لحاظ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ طیش میں آ کر کھڑا ہو گیا اور ہم ابھی اسی وقت یہاں سے جائیں گے جبکہ اس کی ماں ہمیں گھر سے باہر قدم رکھنے سے روک رہی تھی۔ تبھی گھر کے حالات بہت عجیب سے ہونے لگے۔ تیز آندھی آنے لگی اور پھر وہی الوؤں، بلیوں اور کتوں کی خوفناک آوازوں نے ہمیں بہرا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس میں بری طرح ناکام رہی، کیونکہ میں نے اسی وقت اونچی اور زور زور سے آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ اب وہ مجھ پر براہ راست کالا جادو کر رہی ہیں، اس لیے ہمت نہ ہونے کے باوجود بھی میں نے پچھلے دنوں نمازیں نہیں چھوڑی اور نہ ہی خود کو پاک صاف رکھنے میں کوئی کوشش ادھوری چھوڑی تھی۔ اسی لیے ان کا جادو زیادہ دیر تک مجھ پر اثر نہ کر سکا۔ میں نے زاہد کو بنا بتائے یہ ساری حقیقت قاری صاحب کے گوش گزار کر دی۔ قاری صاحب ہماری پرانی مسجد کے امام تھے اور پچھلے کئی سالوں سے وہاں مقیم تھے اور وہ میرے بابا کے قریبی رشتہ دار بھی ہوتے تھے۔ جب میں کچھ دن پہلے میکے گئی تھی تو میں نے ان سے رو رو کر یہ ساری صورتحال شیئر کی تھی اور انہوں نے جو روحانی حل بتایا تھا میں نے وہ تمام کام بخوبی سر انجام دیے تھے۔ اب جب میری ساس اپنے پورے جلالی اور شیطانی روپ میں آ چکی تھی تو عین اسی وقت قاری صاحب بھی ہمارے گھر پہنچ گئے اور پھر ان دونوں میں ایک زوردار اور ہولناک تصادم ہوا۔ قاری صاحب نے ہم سب کو فوراً گھر سے نکلنے کو کہا۔ میری ساس وحشانہ انداز میں چیخ چلا رہی تھی اور ہمارے پیچھے بھاگ رہی تھی تاکہ وہ ہمیں کسی بھی طرح روک سکے، لیکن ہم تینوں نے ہمت نہیں ہاری اور اندھا دھند بھاگتے ہوئے گھر سے باہر آ گئے۔ پھر قاری صاحب وہیں کھڑے ہو کر بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سارا جادوئی طوفان تھم گیا اور پھر اچانک ہمارے اس منحوس گھر سے آگ کا ایک بہت بڑا اور ہولناک شعلہ نکلا تھا۔ قاری صاحب نے ہمیں فوراً وہاں سے نکلنے کو بولا تو ہم تینوں گاڑی میں بیٹھ گئے اور بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے شہر آ کر ہی ہم نے زندگی کی پہلی سکون کی سانس لی تھی۔ مجھے معلوم ہے یہ سب سننے میں حقیقت سے بالکل ہٹ کر معلوم ہو رہا ہے، لیکن جن معصوم لوگوں کے ساتھ یہ سب بیتا ہے
وہ اچھی سی واقف ہیں کہ کالا جادو کتنی بڑی نحوست اور عبرت ہے۔ اس کی وجہ سے ہنستے کھیلتے گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے اور کہیں بھی انسان کو سکون میسر نہیں آتا۔ روزمرہ کے کھانے اور پینے کے پانی سے شدید بدبو آنے لگتی ہے اور اچھا خاصا کھانا بھی بے حد بد ذائقہ معلوم ہوتا ہے۔ گھر کے ویران حصوں میں کالی بلیاں کثرت سے آنے لگتی ہیں اور جادو کا شکار انسان تڑپ کر رہ جاتا ہے، پر ایک عام اور پرسکون زندگی کبھی نہیں گزار پاتا۔